جی سر پہلے والا کوشچن کہ اگر کسی شخص کو خوشی ایسے کام میں محسوس ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اس طرح سے ہے کہ برائی کو اگر آپ دیکھو تو سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روکو تو دل میں برا سمجھو، اگر دل میں برا نہیں سمجھتے تو کم از کم یعنی کہ اسے زبان سے روکو، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا سمجھو، اور سب سے برا یعنی کہ ایمان کا بس ہاتھ سے کیسے روکیں جی؟ یعنی کہ آپ اس جہاد ہے if you have power اور اگر پاور نہیں ہے تو اس کے بعد زبان سے پھر چیخنا چلانا شروع کر دیں، پاور نہیں ہے. منع کرنا. اچھا اب برائی کون سی ہے جس کو آپ روکنا چاہتے ہیں؟ یعنی کہ ہر وقت جس طرح سے برائی کو آپ حکم دیں کہ ایک الگ الگ حکم ہے، اگر کوئی شخص وائلیٹ کر رہا ہے چھپ کے تو وہ تو ایک اور سچویشن ہے، اگر ایک شخص اس طرح سے وائلیٹ کر رہا ہے تو اچھا جی مجھے یہ بتائیے کہ شراب پینا بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے؟ بری چیز ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اس وقت یہودی تھے، وہاں پہ یہودی شراب بناتے بھی تھے پیتے بھی تھے، اور وہ کھجور کی شراب بناتے تھے پیتے تھے، ستو کی شراب بناتے تھے پیتے تھے، ٹھیک ہے نا. اب آپ کی بات کو تسلیم کر لیں تو مدینہ منورہ میں پاؤں رکھنے کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس برائی کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرنا چاہیے تھا. اس وقت آرڈر نہیں آتا، جیسے جو حکم آتا تھا اس وقت اس کو فوراً امپلیمنٹ کرتے تھے. اب تو سارے آرڈر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو اب تو ہمیں یعنی کہ جو اب ایک چیز کمپلیٹ ہے ہر کسی کو انڈرسٹوڈ ہے، تو پھر اب تو ہمیں اسے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اس وقت جب شراب لوگ پیتے تھے مسلمان ہی پیتے تھے، جیسے اسلام کو حکم آیا شراب حرام ہے، مسلمان نے برتن توڑ دیے تو اس کے بعد کسی نے بھی ایسی حکومت دی جس کے بعد روکتے تھے. اس طرح سے یعنی کہ اب تو ایک پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ یہ رولز ہیں. آپ ایک کام کریں، میں زندگی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو زندگی میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے آدمی کا سر اتار دیں، بڑا آسان سے ریوالو نکالیں اور گولی مار دیں، لو جی آپ کا کام ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا نا. دوسری شخص کو ریفارم کریں، ایجوکیٹ کریں اس کو. اسلام جو ہے نا یہ ایجوکیشن پہ بیس کرتا ہے، اور اس کی سب سے جو بڑی دلیل ہے نا، اور اس کے بعد آپ کو زندگی میں کسی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں آپ. دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہاری آخری سانس تک میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، ہے نا. کہتے ہیں کہ آخری سانس تک، آخری ہچکی لینے سے پہلے جب موت تمہاری شارت کے قریب پہنچ چکی ہے اس وقت تم توبہ کر لو، میں تمہاری ایکسیپٹ کر لوں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے زنا کیا تو میں نہیں قبول کروں گا، اگر تم نے بندہ قتل کیا تو میں تمہیں قبول نہیں کروں گا. سمپل کہ تم آخری سانس میں توبہ کر لو ہر وہ چیز سے جو تم نے کی ہے تو میں تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گا. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ یہ دیکھیے کہ انسان کو اتنی بڑی پریولیج دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم نے جو بھی غلط کیا پوری زندگی میں آخری سانس سے پہلے توبہ کر لو، میں قبول کر لیتا ہوں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں جی. ایک طرف قدرت جس نے ہمیں بنایا، جس نے اللہ نے بنایا، وہ ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹی دے رہا ہے، اور ہماری اندر برداشت اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے آدمی کو تھوڑا سا موقع دے دیں کہ ہو سکتا ہے یہ آج برا ہے، 1 سال بعد ٹھیک ہو جائے، 2 سال بعد ٹھیک ہو جائے، 4 سال بعد ٹھیک ہو جائے. ہم یہ چاہتے نہیں. میرے پاس کیوں کہ پاور ہے اور میرے خیالات بڑے نیک ہیں، میں بڑا ٹھیک ہوں، میں اس کو آج ہی ٹھیک کروں گا. میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں یار جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میں برائی کو ہاتھ سے روک کے رہوں گا، یہ ہم نعوذ باللہ ہم شرک کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا حق دیا ہوا ہے کہ یہ مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے تو وہ معاف کر سکتا ہے، اور ہم اس کو آج کی دنیا میں سامنے لمحہ موجود میں دیکھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، یہ غلط ہے، اور مجھے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ میں عرض کرتا ہوں. اچھا وہی اب مسئلہ یہ ہے کہ قدرت جو ہے انسان کو مرنے تک جو اتنی فیسلٹی کیوں دے رہی ہے؟ وہ ایجوکیٹ کر رہی ہے اس کو تھرو مختلف مینس، بیماری کے ذریعے، شفا کے ذریعے، دوستوں کے ذریعے، فیملی کے ذریعے، بچوں کے ذریعے، بیوی کے ذریعے، اس کو اسٹیٹ کے ذریعے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کنونس کر رہی ہے. اچھا اسی دوران جو ہے نا بندہ کسی نہ کسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے. میں نے زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو خراب دیکھا ہے جو اچانک ہی ٹھیک ہو گئے مکمل، اور حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ تبدیل ہو گیا، بہت حیرت ہوتی ہے.
سارے ٹوٹل. اور اگر میں اس کو آج سے 5 سال پہلے کی دور میں رکھ کے دیکھتا تو مجھے تو اس کو گولی مار دینی چاہیے تھی, نہیں ماری, ٹھیک ہو گئی سارے ٹوٹل. اچھا اس میں جو 4 جو آپ نے بتائی ہے نا کہ ایک ہاتھ سے روکو, دوسرا منہ سے روکو, تیسرا دل سے برا کرو, میں اس میں سے درمیان والے کا قائل نہیں. ویسے ٹوٹل میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے زبان دی ہے, مجھے اگر کوئی چیز بری لگتی ہے تو میں اس شخص کو برا نہ سمجھوں, اس کی غلطی کو برا سمجھوں. سر یہ بات پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے, جیسے کہ اگر ایک بندے کے پاس بیمار ہاتھ سے روک سکتا ہے تو وہ ہاتھ سے روکے گا. جیسے کہ آرمی ہے, آپ کے پاس ایک چینل ہے, آپ کے پاس آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے. سر نہیں, لیکن جو میں اب دیکھیے دور کا فرق ہوتا ہے, ہر دور کا فرق ہوتا ہے. آج دور ایسا ہے کہ جس میں آپ ہاتھ سے چیزوں کو نہیں روک سکتے, یہ ذہن رکھیں آپ, بالکل نہیں روک سکتے. چینج ہو گیا زمانہ, اور اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جو تبدیلی کو سب سے پہلے ایکسیپٹ کرتا ہے. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. بس ایک صاحب نے ایک دن مجھ سے پوچھا, کہنے لگا جی کہ ایک سنت پہ بات چل رہی تھی, سنت پہ بات چل رہی تھی. میں نے کہا یار مجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادتیں ہیں, سنتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں زندگی میں جتنی زیادہ ان کو کر سکوں, کر لیں. اچھا اس نے کہا کہ جی آپ مسواک کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو مسواک نہیں کرتا. اس نے کہا جی مسواک سنت ہے. میں نے کہا نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو, 100% غلط کہہ رہے ہو. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا مسواک سنت نہیں ہے, دانت صاف کرنا سنت ہے بیسیکلی. تو ہم نے اس سنت کو, دانت صاف کرنے والی سنت کو مسواک کے ساتھ نفی کر دیا. اب اکثر لوگ ہوتے ہیں جیب میں ڈالی ہوتی ہے, ایسے باہر سے نظر آ رہی ہوتی. میں یہ کہتا ہوں یار اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تم نے یار یہ جو باہر لٹکا کے تو سارے ہمارے مذہب کو خراب کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے تمہیں. اور مجھے یقین ہے, آپ یقین کیجیے, مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہوا ہوتا, برش ہوتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برش اور ٹوتھ پیسٹ کرتے. کیونکہ جو لیٹسٹ اس وقت ٹیکنالوجی تھی, جو لیٹسٹ چیز تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی اس وقت. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیونکہ پرانے زمانے میں آج سے 10,000 سال پہلے یا 3,000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کرتے تھے کہ وہ کھانا جو ہے وہ برتنوں کے اوپر بچھا کے کھاتے تھے, تو مجھے اس پہ کھانا چاہیے. انہوں نے برتن اس وقت ایجاد ہوئے تھے, اور اچھے برتن ایجاد ہوئے, تو اس میں انہوں نے کھانا کھایا. ابھی بتاتا ہوں. ہاں جی. تو میں ان کی جو ایک بات بتا دوں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ زور سے قوت بازو سے برائی کو روکنے کا وقت ختم ہو گیا ہے, کیونکہ وقت تبدیل ہو گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے قوت بازو کو استعمال کریں, ہم جو کنونسنگ پاور ہے اس کو استعمال کیوں نہ کریں, ہمیں اس پہ کرنا چاہیے. تو جی میں بتاتا ہوں. سر میں آپ کا آرٹیکل پڑھتا ہوں, بالکل ڈفرینٹ قسم کا, یعنی کہ جو عام لکھتے ہیں نا بندے سے ڈفرینٹ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہر بندے کو اپنی ڈیوٹی فلفل کرنی چاہیے. سر ڈاکٹر ہے وہ اپنا خود کام کرے, آرکیٹیکٹ نہیں کرنا. لیکن سر آپ دیکھیں یہ جو اس وقت عرب ممالک میں ایک تحریک چلی ہے, ٹیونس میں یا ادھر یہ چلی ہے, انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور فل فائٹ کی. کیا انقلاب برپا ہوا جی وہاں پہ؟ انقلاب تو آپ اس کو بتائیے گا, میں اس لیے آپ سے چاہ رہا ہوں. دیکھیے حکمران بدل گیا نا, انقلاب کیا ہے وہاں پہ, بندے مر گئے. میرا سوال پھر آپ اس کا کہہ دیجیے. اب ادھر ایک چینج آئی ہے میرے ذہن کے مطابق کہ ادھر ایک بادشاہت تھی جو ادھر تھی, کافی عرصے سے لوگ تھے. اب ہمارے ملک میں کیا اب جو برائیاں یا جتنی کرپشن ہو رہی ہے, یہ جو دکھائی جاتی ہے, اس کی کیا چینج کر طریقہ, کیونکہ پارلیمنٹ ہے, جو حضرات ہیں وہ تو اس پر کچھ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, صرف آپ کی عدالت ہے کچھ دیکھنے کے لیے تیار. آپ اس کو ذرا فرمائیے اس کو کیا. وہ ایک انڈین فلم تھی جی, اس میں ہر فلم میں جیسے ولن جو ہے نا سامنے کہہ رہے تھے ناچ, اور ساتھ اس کی ماں کو باندھا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے, اور خود کہکیاں لگا رہا ہے جیسے لگاتے ہیں. تو اس کی جو ہیرو کی ماں ہوتی ہے نا, وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی, تمہارے دل میں درد نہیں ہے, تمہیں احساس نہیں ہو رہا, اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے گا, اور تمہیں کیڑے پڑے اور تو برباد ہو, اور تم پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے سارا ٹوٹل. تو وہ جو ولن ہوتا ہے نا, وہ ساری بات سن کے کہکا لگا کے کہتا ہے مائی تو کتنی بیوقوف ہے, تو شیطان کو بددعائیں دے رہی ہے. تو جو ظالم ہوتا ہے نا, ظالم, اس کو ظلم کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ معاوضہ ہو جائے کوئی اور ظلم چھوڑ دے, یہ نہیں ہوتا. سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا, انڈیویجولی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو
رحم آ جائے. لیکن جو سسٹم ہوتا ہے اس کو رحم نہیں آتا کبھی بھی. سسٹم ایک بڑی مشین ہوتی ہے ہمیشہ, اس کو پازیٹیو کرنے کے لیے ہمیں اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. جب تک اس کو تبدیل نہیں کریں گے ہمارا ہر حکمران اسی طرح ہوگا. آپ پچھلے 62 سالوں کے تمام حکمرانوں کو دیکھیں, سب کے سب سیم نظر آئیں گے سوائے نام اور شکلوں کے کہ وہ مختلف ہوں گے. سب کی حرکتیں ایک جیسی, سب کی باتیں ایک جیسے, سب کے نعرے ایک جیسے, سب کا انجام ایک جیسا. اس میں کوئی خرابی, کوئی چینج نہیں آئی ساری چیز. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹم خراب ہے. زیادہ اس سسٹم کے اوپر جو بھی بیٹھتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا, آپ یہ کوکا کولا وغیرہ جو بنتی ہے اس میں کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے نا, کاربونیٹڈ واٹر. اگر اس پانی میں خرابی ہوگی تو وہ کوک ٹھیک نہیں بن سکے گی, نہ ہی وہ 7 اپ ٹھیک بن سکے گی, نہ وہ مرینڈا ٹھیک بن سکے گی. وہ خرابی اس پانی میں ہے. اس سسٹم کے اندر ایک خرابی ہے. اس سسٹم کو جب تک ہم پورے سسٹم کو چینج نہیں کریں گے, اس میں جو بھی شخص آئے گا ٹاپ پہ وہ ایک جیسا ہوگا, اور کچھ عرصے بعد, سال 6 مہینے بعد, سب لوگ اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے, نعرے لگا رہے ہوں گے, اور اتاریں نکالیں. سیم وہی ہوگا. پرویز مشرف کو نکالا, زرداری صاحب آ گئے, زرداری صاحب کو نکالیں, میاں نواز شریف آئے گا. آپ یقین کیجئے 5-6 مہینے بعد ہم یہ بھی کریں گے, اس کو بھی نکالو. جی. اب یہ کیونکہ سسٹم ورکیبل نہیں ہے, یہ ڈلیور نہیں کر رہا, تو ہمیں اس سسٹم کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. جی ان کی بات سن لیں خاتون کی. اگر کوئی شخص اپنی روح کو ڈیولپ کر رہا ہو لیکن اپنی اپیرنس کو ڈیولپ نہیں کرتا اور کرنا بھی نہ چاہے, تو پھر واٹ از بیٹر کہ وہ اپنی روح کو نہیں. ہاں اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں ٹولز جو میں نے آپ کو بتائے, اس میں سے کسی ایک کو اگر مائنس کر دیں, آپ 2 پہ کام کریں, 2 کو مائنس کر دیں, 1 پہ کام کریں, اس کا امیڈیٹ افیکٹ یہ ہوگا کہ آپ اکیلے ہو جائیں گے سوسائٹی میں, تنہائی کا شکار ہو جائیں گے. کہ اگر فرض کریں کہ آپ اپنے باڈی پہ, فزیکل اپیرنس پہ کام نہیں کر رہے, تو لوگ آپ کو مسترد کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ کتنے ہی باشعور کیوں نہ ہو, کتنے ہی اچھے پازیٹیو تھنکنگ ہو کیوں نہ ہو, لوگ آپ کو مسترد کرنا شروع کر دیں گے ٹوٹل. مثلا عبدالستار ایدھی صاحب جو ہے نا, وہ ہم سب ان کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کوئی شخص شادی میں انوائٹ نہیں کرتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی دولہا دلہن کے درمیان بیٹھے ہوں؟ ٹوٹل آپ دیکھ لی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کر کے دیکھیں, سوائے وہ جو اجتماعی شادیاں جو خود کرواتے ہیں وہاں پہ, اس کے علاوہ نہیں وہ آپ بلوائیں تو صحیح. اچھا یہ ایک المیہ ہے, میں آنیسٹلی آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہے. مثلا فرض کریں کہ مثلا آپ کے والد صاحب ہیں, بزرگ ہیں, اور وہ اگر اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال نہیں رکھ رہے, تو یا وہ گفتگو ان کی اتنی سطحی ہے کہ آپ ان کو سننے کے بعد پریشان ہو جاتے, تو آپ اپنے والد کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں لوگوں سے. وہ ایک بندہ امیر ہو گیا نا جی, تو امیر ہوا تو اس کے بعد اس کا والد غریب آدمی تھا, پینڈو تھا, دیہاتی. تو جو شخص امیر ہو گیا, امیر ہونے کے بعد اس طرح کرتا تھا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا. تو اس کا والد جو تھا حکا لے کے, حکا اٹھا کے ڈرائنگ روم میں آ جاتا تھا ان کے ساتھ. تو اب وہ بڑا امبیرس ہوتا تھا. وہ ایک دن اس کا باس آیا ہوا تھا, باس کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا, تو اتنے میں اس کے والد نے حکا اٹھایا, اٹھا کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا. تو اب وہ بندہ بڑا امبیرس ہو رہا ہے. اس امبیرسمنٹ میں اس نے اپنے والد کو کہنے لگا, میاں جی آپ اندر چل کے بیٹھے, میں آپ کو بلواتا ہوں. تو اس کے باس نے پوچھا, اس نے کہا کہ اب وہ والد اٹھا, حکا لیا, اس نے باہر جانے لگا. تو باس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہنے لگا جی یہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں. اب وہ والد صاحب نے یہ سن لیا, وہاں سے واپس آ کے کہنے لگا نہیں یہ غلط بتا رہے ہیں, میں ان کے والد کا دوست نہیں, ان کی والدہ کا دوست ہوں. پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں برداشت کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اور آج پریزنٹ ڈے میں کتنا اس کا کنٹریبیوشن ہے ہم انڈیویجول کے لیے؟ یہ بڑا سمپل سی بات ہے. جب آپ برائی کو ہاتھ سے روکنا چاہیں گے تو سب سے پہلے برداشت ختم ہوگی آپ کی, اور جب آپ اس کو زبان سے شائستگی کے ساتھ روکنا چاہیں گے, یہ سوچ کے کہ یار خیالات کا ڈفرینس ہے اور اس بندے کو بھی پتہ نہیں ہے, تو آپ جو ہے نا آپ کی برداشت میں اضافہ ہو جائے گا, سوسائٹی بہتر ہو جائے گی, سوسائٹی بہتر ہو جائے گی, رہنے کے قابل ہو جائے گی. کیونکہ یہ جو اصول ہے نا جی, کچھ ضابطے, بیسیکلی تو اسلام ایک مذہب ہے جس کو ہر شخص اپنے طور پر انٹرپریٹ کر رہا ہے.
یہ میری انٹرپریشن ہے, آپ کی بھی انٹرپریشن. جب میں ہاتھ سے اپنی انٹرپریٹیشن کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا تو فساد ہوگا. فساد. یہ اس چیز کو سر ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر آپ ہاتھ سے نہیں روکیں گے تو جہاد کیا چیز ہے؟ سر ایک بات یہ بھی کلیئر کرتے ہیں کہ جہاد کیا تھا جی ویسے شروع میں, کہ کیسے جہاد کیا گیا؟ ایک شخص ہے وہ ہاتھ سے نہیں مانتا, وہ ظلم کر رہا ہے. اگر ایک شخص ہے ہاں, ظلم کے خلاف. بیسیکلی اسلام نے جتنے بھی جہاد کیے ہیں وہ ظلم کے خلاف کیے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ, ظالم کے خلاف کیے ہیں. کون سا جہاد ان کے خلاف لوگوں کو کر رہا تھا اس وقت جب انہوں نے پہلا حملہ کیا خالد بن ولید پہ, کیا ایرانیوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا؟ آپ ہسٹری پڑھ لیں. ویسے میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے, اسلام جہاد کا حکم ہی تب دیتا ہے جب آپ کے پاس طاقت آتی ہے, تو کہتا ہے مانگو ان سے کرا دیں. نہیں ایسا نہیں, یہ غلط ہے. یہ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا سر. پھر طاقت رول ہوئی نا, پھر تو کوئی چیز نہ ہوئی. میں طاقتور ہوں, میں طاقتور تو میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پہ حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیں. پھر تو یہ دیکھیے, پھر تو معاشرہ تو نہ ہوا نا, انسانیت تو نہ ہوئی. اسلام حملہ آور سب سے پہلے کب ہوا دیکھنے والی یہ بات ہے. اسلام اس وقت حملہ آور ہوا تھا کہ جب مسلمانوں کا قافلہ لوٹ لیا گیا تھا. جب قافلہ لوٹ لیا گیا تھا اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں اٹیک کریں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں گئے ہیں اس میں اٹیکس ہوئے تھے ان کے اوپر, اور اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جو پہلی جنگ بدر ہوئی تھی اس کی بیس کیا بنی تھی؟ قافلے میں حملہ ہوا نا جی. ڈیفینس کیا نا جی, ہم نے ڈیفینس کیا نا. اور اس کے علاوہ جہاں وعدہ توڑا کسی نے تو مسلمانوں نے حملہ کیا اپنا وعدہ پورا کروانے کے لیے, ٹھیک ہے. اور جہاں پہ کسی نے ان کو طلب کیا کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, آپ کی مہربانی ہوگی, آپ اچھے لوگ ہیں, آپ ہمیں بچائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ہمیں بچائیں. ان کو بچانے کے لیے وہاں پہنچے. یہی وجہ تھی کہ جب بھی مسلمانوں نے کوئی جگہ فتح کی انہوں نے وہاں کے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی کسی نے بھی. کہ خالد بن ولید نے کہا ہو کہ چلو بھی اٹھو سب لوگ, 5 لاکھ لوگ ہیں, آپ سب کلمہ پڑھو رائٹ ٹوٹل, نہیں. ان کی کسی عبادت گاہ کو ڈیمیج نہیں کیا, ان کی عبادت کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی, کسی کو بزور بازو نہیں کیا. یہ خراج کا جو کانسیپٹ ہے اسی لیے تھا کہ ایک آدمی آپ کی اسٹیٹ میں آ گیا, مذہب اس کا دوسرا ہے, مذہب دوسرا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا اور عشر نہیں دے رہا, اس سے اس کی سیکیورٹی کی ایک فیس لے لیں تاکہ اس کرے. یہ اسی لیے یہ اس کو تسلیم کرنا تھا. اگر ہم دوسرے لوگوں کے مذہب کو تسلیم نہ کرتے تو یہ انسٹیٹیوشن نہ ہوتا خراج والا. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ آ گئے ہیں, چلو سب پورے اسپین جو ہے نا ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ پہ چلو کلمہ پڑھو, اور جب اذان ہوگی تو تم سب لوگوں پر نماز پڑھ ہوگی, تم سب پڑھو گے سر. نہیں, ان کو اسی طرح ان کو چلنے دیے. یہ جو چیز ہے نا یہ بڑی ضروری ہے جی. ہم بعض اوقات اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے خیالات کو نافذ کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جاتے ہیں جی, کہ جو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کا تھوڑا سا کوشن دے رہا ہے ہم اس کو بھی پار کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب باقی یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کی جو ہے نا تشریح ہے جی. مثلا اب مزے کی بات کی میں آپ بتاؤں کہ مثلا اسلام نے نشہ حرام ہے, شراب حرام نہیں ہے. نشہ بیسک ہر وہ نشہ آور چیز کہ جو انسان کو حواس سے نکال دیتی ہے, کنٹرول ختم کر دیتی ہے, وہ غلط ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اس کو تم نے استعمال نہیں کرنا. کتنی سمپل سی ہے جی. اگر ہم صرف اس کو شراب تک محدود کریں گے نا تو اس کے بعد افیون, چرس اور ہیروئن یہ ساری جائز ہو جاتی ہے. وہ بندہ کہہ سکتا ہے بڑے آرام سے جی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا خبردار کسی نے شراب پی, لیکن ہیروئن کے انجیکشن ضرور لگاؤ صبح شام ٹوٹل. تو دیکھو نا کتنی سمپل سی چیزیں ہیں. یہ جو سمپل سی چیزیں ہیں نا, مثلا ہم یہ کہہ دیتے ہیں, مثلا ایک بندہ یہ کہہ دیتا ہے جی کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سود کا کاروبار نہیں ہونا چاہیے, لیکن پرائز بانڈ خریدتے رہو سر, پرائز بانڈ خریدو, لاٹریاں لگاؤ سارے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کرکٹ کا میچ ہو تو اس کے اوپر جوا ضرور لگاؤ, بکیز کے ساتھ ضرور کرو سر ٹوٹل. اب دیکھیں ہم نا چیزوں کو ویگ کر دیتے ہیں, سارا چیز ویگ نہیں ہے, اس میں بڑی کلیئرٹی ہے جی اسلام میں. اس نے کہا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے تم لوگوں کو. اب اس رینج میں جو چیز آ جاتی ہے ہم نے اس کو زندگی سے خارج کر دینا. بڑا آسان سا ہے. اگر ہم جب اس کے اوپر رہیں گے تو اس کے بعد خرابی پیدا ہوگی. مثلا ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہمیشہ کہ جی وہ تلوار لے کے مسلمان نکلے کہ یار مسلمانوں نے صرف یہی کام کیا, اس کے علاوہ زندگی میں کوئی کام نہیں کیا.
مثلا اکثر میری دوستوں کے ساتھ بحث ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یار کہ میں عشق رسول ہوں، ٹھیک ہے، اور عشق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گندا ہوا ہوں، بنا ہوا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے، اظہار عشق سے پہلے میں ایک اچھا امتی بھی بن جاؤں۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم نے جو توہین رسالت کا ہے نا جی، ہم کہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے اوپر جان قربان کر دینی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں ماننی۔ یہ کوئی عجیب سی بات ہے یار ویسے، کہ یار سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس شخص کا حق ہے جس کی صبح سے لے کر رات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ اس شخص کو یہ دعویٰ کرنا چاہیے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور ہر وہ شخص جو نماز ادا نہیں کر رہا، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا، جو روزہ نہیں رکھ رہا، جس نے زندگی میں کبھی کوئی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا سارا ٹوٹل، جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، ناپ تول کے اندر خرابی کرتا ہے سارا، اور وہ کہتا ہے کہ لو جی کا بات یہ ہے کہ میں سچا عاشق رسول ہوں۔ وہ کہے یار تو پہلے امتی تو بن بھائی، اس کے بعد بات کرتے ہیں ساری چیزیں۔ تو جو جنگ ہے نا جی، جنگیں اسلام کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے جہاد بھی کیا، تلواریں بھی چلائیں، غازی بھی رہے ہم، شہید بھی ہوئے ہم لوگ، اور ہماری اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں بے شمار قبریں ہیں، بے شمار اس میں شہید ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اسلام ہے۔ اچھا وہ اسلام پتہ نہیں ہم نے کیوں بھول جاتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت بھی کیا، دھوپ کو بھی برداشت کیا، پتھروں کو بھی برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے، ان کی نسل میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، ان کو معاف کر دیں۔ اب وہ بھی ایک اسلام ہے۔ اس میں انہوں نے 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے کھانا ہی نہیں کھایا، بالکل چمڑا ابال کے کھاتے رہے ہیں ٹوٹل، وہ بھی ہے، اور مقروض بھی رہے ہیں وہ، اور پیدل بھی چلے ہیں وہ، اور ان کے پاؤں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے، یتیموں کے سروں پر انہوں نے ہاتھ بھی رکھا ہے، اور غریبوں کو آسرا بھی بنے، اور وہ خاتون جو روز ان کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اس کی جا کے تیمارداری بھی کی ہے، اور ان تمام لوگوں کی مدد بھی کی ہے جو نہیں چل سکتے تھے، جو پھر نہیں سکتے تھے۔ اچھا وہ اسلام کہاں ہے؟ مجھے وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا جی، کہ ہم ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان سے عشق کو تلوار سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے اس پہ تھوڑا سا اعتراض ہے بھائی، میں تھوڑا سا اعتراض ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار، تلوار اس بندے کو اٹھانی چاہیے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سال کی زندگی کے اوپر عمل کیا ہو، اس شخص کا حق بنتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا تو نہیں۔ اور باقی جو شخص، وہ شخص جو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک بھی بات، ایک بھی حکم پہ عمل نہیں کر رہا، اور وہ تلوار اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس سے تھوڑا سا اعتراض ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں یار یہ صحیح نہیں ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں، جو برداشت، جو کمال تھا اسلام کا، وہاں سے سٹارٹ کریں۔ وہاں سے ہم کیوں نہیں سٹارٹ کرتے اسلام کو جی جناب؟ جی جناب، علاقہ اور مذہب کا اگر عمل نگر ہوتا ہے اور یا نہیں ہوتا تو یہ ہمارے پاس شروعات میں پینٹ سوٹ وغیرہ کا تضاد آتا ہے، یہ کیا ہے؟ لباس جو ہے نا جی، لباس تو سمپل ایک سطر پوشی ہے اور خوبصورت لگنا چاہیے اس کو، سمپل سی بات ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ میں آخر میں ساتھ ہوں، ہاں جی، علاقے اور مذہب کا کوئی عمل نگر نہیں ہے، مذہب کا کوئی، کسی مذہب کا کوئی لباس نہیں ہے جی۔ لباس مثلاً سنت میں کیا کیا تھا جی؟ مثلاً جس طرح سے ایک حدیث میں کہ سر پہ ان کے پگڑی باندھو سے پیچھے سے کھلا چھوڑ دو، یہ خوشیوں کی علامت ہے۔ اس طرح سے ایک اور پگڑی جو ہے نا، میں بتاؤں کہ یہ اگر تو جہاد کی علامت کے ساتھ پوچھا جائے تو نہیں، پگڑی پورے عرب کی روایت تھی۔ پگڑی جو ہے وہ تو ابو جہل بھی سر پہ رکھتا تھا، ابو لہب بھی پگڑی باندھتا تھا۔ اس میں نیت کا فرق آیا تھا کہ امام کو بھی بات آئی کہ انما الاعمال بالنیات ہے، سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے، مسلمان داڑھی رکھتا ہے، تو مسلمان داڑھی رکھے اس کی داڑھی کو جہاد کی علامت سمجھا جاتا ہو۔ نہیں، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ کچھ روایات تھی علاقے کی، مثلا یہ ہے کہ سارے عرب جو تھے وہ مہمان نوازی کرتے تھے، اور ابو جہل کا اور ابو لہب کا ان کا جو دسترخوان تھا بڑا وسیع ہوتا تھا، جو مہمان باہر سے آتا تھا وہ سیدھا ان کے گھر چلا جاتا تھا اور وہ اس کی خدمت کرتے تھے، ایک پرانی روایت ہے، اور ان کے بعد جو پناہ لیتا تھا اس کی حفاظت کرتے تھے، اور وہ ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے، ہمیشہ آپ دیکھیں ان میں سے، اور اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلواتے تھے وہ، اور خدمت کرتے تھے اس کی۔ اسی طرح داڑھی جو ہے نا، داڑھی جو ہے وہ ہر ہارڈ ایریاز جہاں پہ مثلا ریگستان اور برفانی علاقے، جہاں پہ آپ سائبیریا میں چلے جائیں، ہر شخص نے داڑھی رکھی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ عرب علاقوں میں چلے جائیں
وہ آپ وہاں پہ مسلمان ہوں یا نہ نیت ہوں. پہ آ جاتی ہے نا، کس نے کس نیت سے رکھی ہے اس کو، تو اسی سے آتا ہے. اگر ایک بندہ ثواب کی نیت سے رکھتا ہے اور پھر بعد اس کی پرسنالٹی کو اگر لوگ جہالت سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کرتے ہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیں جی. اس سے کیا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، نہیں میں آپ بات سنیے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے آدمی کو ڈیمیج نہیں کرتے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوسرے لوگوں کو متاثر کرتی ہیں. مثلا اچھی خوبصورت بنی ہوئی صاف ستھری داڑھی کسی بندے کو نہیں، بے ہنگم داڑھی ہر آدمی کو تکلیف دے گی. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے ہنگم رکھ دیں کہ وہ ایسے نکلے ہوں بال اوپر سے، ڈر لگے لوگوں کو. یار وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو کنگھی کریں، سادہ رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، صاف رکھیں. یہ نہ ہو کہ اس کے اندر جو رات کو سالن کھایا آپ نے مٹر اس میں سے نظر آ رہے ہوں سارے، وہ تو نہیں نا. اب وہ صاف رکھیں، ٹھیک ہے نا. تو کتنا اچھی وہ خوبصورت سی چیز ہو جاتی. تو ہر وہ چیز جو دوسرے لوگوں کو ڈیمیج کر رہی ہو وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ تکلیف دیتی ہے. آپ اس کو اس دائرے میں رکھیں کہ جتنا وہ دوسرے لوگوں کو کمفرٹیبل رکھیں. مثلا آپ شلوار قمیض پہن لیں، تہمت باندھ لیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے. لیکن اگر آپ وہ تہمت گھٹنوں سے اوپر ہوگا تو وہ ہر آدمی کو تکلیف دے گا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی. لیکن یہ ہے کہ آپ اس ڈسپلن میں رہیں تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے. وہ میری درخواست یہ تھی. باقی جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، مجھے کیا پرابلم ہے. کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کی آپ نے بات کی تھی. اگر میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر اس میں مکس اپ ہو جائے، فار ایگزامپل اگر آپ اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ کوئی بزنس کرتے ہیں اور لائک وہ کچھ بھی نہیں کر رہا اور آپ اس کو فیور دیتے ہیں اور آپ کی روح کی پازیٹیوٹی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آگے جا کے وہ جان بوجھ کے آپ کے بزنس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر ایٹ دا اینڈ آپ اس کو کہتے ہو کہ نہیں یار میں تمہارے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ گلٹ بھی فیل کرتے ہو. تو پھر اس کو اس سچویشن سے دیکھیے جی، میرا ایک دوست تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک تعلیمی ادارہ بنانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تعلیمی ادارہ کیوں بنانا چاہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا تم اس کی فیس نہیں لو گے؟ کہتا ہے فیس تو لوں گا. تو میں نے کہا پھر تو یہ کاروبار ہے. تو کہتا ہے نہیں کاروبار نہیں ہے، ویسے جتنے پیسے کماؤں گا اتنے اس کو پھر لگا دوں گا سر. میں نے کہا یہ بھی غلط ہے سر. کاروبار کو کاروبار ہونا چاہیے، فلاحی کام کو فلاحی کام ہونا چاہیے. جب ہم ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں نا، اس وقت کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے کہ ہم دوست کے ساتھ دوستی بھی نبھا رہے ہیں اور ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں. ہم پھنس جائیں گے اس میں. ہم کاروبار کو کاروبار کے طور پہ جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک ہماری زندگی کمفرٹیبل نہیں ہوگی، اور ہم جب تک مدد کو مدد سمجھ کے نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے شکوے ختم نہیں ہوں گے.